بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں دیر سے آنے کی معذرت، اصل میں میرے ادارے میں محفل میلاد تھی آج، تو میں نے کہا میلاد ختم کر کے بغیر کچھ کھائے میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ حضور کی ایک محفل وہ ختم کی، اب حضور کی یہ دوسری محفل ہے۔ چند ضروری باتیں آپ کے ایمان کے لیے، محبت رسول کے لیے، عشق رسول کے لیے، لذت رسول کے لیے، تاکہ ہم لوگ جو ارادہ لے کے آئے عشق رسول کے لیے ہمارے کشکول حضور بھر دیں۔ اور شکر ہے اسی کی اولاد میں سے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرا بڑا فخر ہوتا ہے کہ جب کوئی حضور کا لاڈلا بیٹھا ہو، میں اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ملا جسے دیکھنے سے حضور راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے ٹیپ لے آئیں، ٹیپ دے دیں بیٹے۔ مہربانی۔ ٹھیک ہے بس، ٹھیک بیٹے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بات چھیڑتے ہیں تاکہ اس بات کو مضمون بنا کے بات چلاتے ہیں، باقاعدہ خطاب نہیں۔ جیسے آپ میں بڑے زیادہ ہیں تو میں ان کا نوکر ہوں بابا، تو ایک بات چھیڑتے ہیں کہ اس بات کا مضمون بنا کے چلاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ بولیے جی، آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں نا؟ وہ دعا پہنچ جاتی ہے جی؟ پہنچ جاتی ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، یا اللہ میری بیگم کو صحت دے دے، یا اللہ میری بیٹی کا ڈیلیوری کیس اچھا ہو، یا اللہ لیور ٹیسٹ دیا ہے، وہ لیور ٹیسٹ میرا اچھا آنا چاہیے، کرونا آج کل چلا، یا اللہ کرونا سے میرا ٹیسٹ فارغ ہو جائے۔ آپ دعا دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ اونچا بولیں۔ اب اگلی بات، بندہ دعا کرے، سوال یہ ہے کہ وہ دعا پہنچانا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ یہاں وہابی دیوبندی والی بات نہیں، یہاں حضور کے پیار کی بات ہوگی۔ ہم نے بات وہ کرنی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اب یہ بتائیں، آپ نے جب دعا کی، بیٹا لندن بیٹھا ہو، باپ پاکستان میں، ماں آسٹریلیا میں، بیٹا ساؤتھ افریقہ میں، ماں دعا کرتی ماں اللہ میرے پتر نو سلامت رکھی، باپ دعا کرتا باری تعالیٰ میرے بیٹے کو سلامت رکھ۔ دعا بندہ کرتا ہے، پہنچاتا اللہ ہے، بندے کو دعا پہنچ جاتی ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب بندے کی وفات ہو جاتی تب دعا کیوں نہیں پہنچتی؟ وہ جی پہنچتی نہیں ہے، فوت ہو گئے، اب آپ بیڑا غرق کر لیں، ختم پڑھ لیں، دعا کر لیں، نہیں پہنچتی۔ مان لیا نہیں پہنچتی۔ پہنچانا کس کا کام ہے؟ آپ کا یا اللہ کا؟ جب کام ہی اللہ نے اپنے سپرد کیا ہوا، میں اور آپ مامے چاچے بننے والے کون ہوتے ہیں؟ دعا دینا آپ کا کام، ایکسپٹ کرنا اللہ کا کام،
پرووائڈ کرنا اس کا کام، وہ مانے نہ مانے، وہ یہ نہیں دیکھتا دعا دینے والا کتنا برا ہے، وہ یہ دیکھتا کہنے والا کہتا کیا ہے۔ اس کا کرم نہیں ہے، وہ آپ کا حیا نہیں کرتا، احساس نہیں کرتا، گارنٹی نہیں دیتا۔ کیوں گارنٹی دیتا ہے؟ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب یہاں اتنی سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلیں۔ یہ بات کہ جی مرنے والے کو کخ نہیں پہنچتا، یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ کوئی عالم کھڑا کوئی، میں اختلاف قبول کرتا ہوں کہ جی قادری صاحب یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ آیت بتا دیں۔ زندہ کو دعا جائے وہ بھی آیت دیں کہ جی زندہ کو دعا پہنچتی ہے، مان لیں گے، ادروائز ریجیکٹ کریں گے۔ زندہ کو پہنچے مردہ کو نہیں، یہ آیت کون سی ہے؟ آپ کمال کرتے ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا ایک سوال چھیڑتے ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ بات یہ ہے آپ نے دعا کی، آپ نے تلاوت کی، آپ نے نفل پڑھے، حج بدل کس کو کہتے ہیں؟ حج بدل کہتے ہیں کہ ابا جی بیمار ہیں، جا نہیں سکتے، ان کی جگہ کسی اور کو بھیجیں، کام یہ کرے ثواب ان کو ملے، تو حج بدل پہنچ سکتا ہے، حج بدل پہنچ سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے حضور کے امتی کو جو قبر میں چلا گیا دعا نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہ بات آپ کو سمجھانی، قرآن سے تو بعد میں آئیں گے نا۔ چند چیزیں، یہ ساؤنڈ تھوڑی چیخ ذرا بند کرنا۔ صحیح بخاری سے، قرآن پاک میں تو بڑا آپ نے سنا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر دو جہاں علیہ السلام سے ایک بات پوچھی۔ آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہو طلاق کا، ایام کا، کہ عورت نماز کب پڑھے کب نہ پڑھے، یا ایام آ جائیں اس تاریخ کے 1 سیکنڈ پہلے اس کو ایام شروع ہو گئے، تو آپ یہ مسائل کن سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے، مفتیان کرام سے۔ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بس جی جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ آپ کسی مفتی کے پاس چلے جائیں یہ سوال پوچھنے کے لیے، وہ آپ کو اتنا بتا دے گا، اگلا نہیں بتائے گا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی والدہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، کوئی دنیا کا مفتی۔ کیوں؟ اس کی اپروچ نہیں ہے، اس کی پہنچ نہیں ہے، وہ کیا بتائے؟ اس کی جو حدود تھی ایک لمیٹڈ، اس نے وہ ایجوکیشن سے پوری کی، آپ کے سوال کو اس نے پڑھا، اس کے جواب دے دیے، اس کو نظروں سے اوجھل معاملے کی کوئی خبر نہیں۔ جہاں تک تو بات سمجھ آ گئی۔ اب اس بندے کی بات سنیں، صحیح بخاری میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ بندہ آیا، اس نے آ کر دو علیہ السلام سے ایک بات پوچھی۔ وہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی افتلطت، میری ماں وفات پا گئی ہے، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، ماں فوت ہو گئی ہے، اگر اس کے پاس وقت ہوتا، بیٹا کہہ رہا، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ مجھے یہ بات ضرور کہتی، پترا جا صدقہ دے۔ حدیث پوری سمجھیں، ماں فوت ہو گئی ہے، ماں اب اس بچے کے سامنے نہیں ہے، بات آقا سے پوچھ رہا، آقا میری ماں فوت ہوگی، لیکن وہ کہہ نہ سکی، بتا نہ سکی کہ میں اگر چلی جاؤں تو یہ کام کرنا، لیکن میرا خیال ہے، اب وہ بندہ کہتا میرا خیال یہ، اگر وہ تھوڑی سی بھی بات کرتی نا تو یہ ضرور کہتی میرے نام کا صدقہ دے۔ کہا نہیں، یہ بات غور سے سنیں، ماں نے مجھے کہا نہیں، میرا خیال ہے اگر وہ کہتی کہ صدقہ دے تو صدقہ کا حکم دیتی، تو آقا اب وہ تو فوت ہو گئی ہے، اگر اس کے نام پر میں صدقہ کروں، اپنی ماں کے نام پر میں صدقہ کروں، جملے پوچھتا ان تصدقت عنہا، اگر میں صدقہ کروں، فہل لہا اجر، کیا میرا صدقہ کرنے سے اسے اجر پہنچے گا؟ اس نے لفظ بولا کہ میرا گمان ہے، میرا گمان ہے۔ آپ کہہ سکتے گمان ہی ہے نا، اصل بات تو نہیں ہے،
اگر اس پہلے اس مسئلے کو حل کر لیں، گمان کی کیا حیثیت، مان لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ، شاہ صاحب پاس بیٹھے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا محبوب اگر تیرا امتی انا اندا ظن عبدی بی، اگر تیرا امتی، یہاں لفظ بندہ آیا ہے، اگر کوئی بندہ، یہ نہیں فرمایا اگر کوئی مومن، نہیں فرمایا اگر کوئی بندہ، تو بندے میں تو وہ بھی ہیں جو اس کو بھولتے بھی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اسے پوچھتے بھی نہیں، فرق ہے نا۔ ایک وہ ہے جسے فرصت ہی نہیں کہ مولا کا ذکر کرے، ایک وہ ہے اسے فرصت ہی نہیں کہ اس کی یاد سے غافل ہو، بندے بندے میں فرق ہے نا۔ اللہ نے فرمایا حبیب اگر کوئی بندہ میرے بارے میں، اللہ نے فرمایا میرے بارے میں ہو امتی، اگر امتی بھی نہیں، کوئی بندہ میرے بارے میں صرف گمان کر لے، کیا کر لے، کیا گمان کر لے، میں رحیم ہوں، بولیے میں، میرا اللہ رحیم ہے، گمان ہے، حقیقت تو نہیں ہے۔ حقیقت اس کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں پھینٹی لگے، کرتوت ہمارے ایسے کہ ہمیں جہنم میں پھینکا جائے، حال یہ ہے کہ ہم پر پتھروں کی بارش ہو، یہ صرف ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم بچے ہوئے، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ اگر امتی نہ ہوتے پتھروں میں دم سے جاتے، کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ گمان کر لے، اور حدیث کیا، یا رسول اللہ میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بات کہتی تو مجھے کہتی بیٹا صدقہ کر، تو سوال یہ پیدا ہوا گمان ہی ہے نا، آپ کے پاس کیا عقیدہ، بابا گمان کی بھی بڑی ویلیو، کیسے؟ آقا نے فرمایا اگر میرا امتی فقط اس کی رحمت کا، کرم کا، فضل کا، اس کی عنایات کا صرف گمان کر لے، کیا کر لے، صرف گمان کر لے۔ اب اس حدیث کے ساتھ امام سیوطی کی حدیث ملانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے وصال سے چند دن پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، شرح الصدور میں پڑھیے، آقا نے فرمایا لوگو میں جاتے جاتے تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور زندگی بھر اس بات کو پلے باندھ لو۔ فرمایا جب تک تم زندہ ہو اللہ کی ذات پر ایک ہی گمان کرنا کہ وہ بڑا رحیم ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ بڑا، فرمایا لوگو قیامت تک تمہاری قیامت تمہاری موت ہے، موت تک یہ گمان کرنا وہ رحیم ہے۔ آقا فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارے گمان کی یہ حالت ہے، رب تمہارے گمان کی بھی لاج رکھ لیتا۔ سوچا عمل الٹے، گمان سچا۔ رب نے کہا، اب حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں، قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ پہلا سوال اس سے کرے گا، بتا تیرا میرے بارے میں کیا گمان تھا، بتا، اور میرے بارے کی سوچتا تھا؟ وہ کھڑا ہو کے کہے گا ایک کوئی سوچیا کہ تم بڑا کریم ہے، کم میرے کریم والے کوئی نہیں، لوٹ مار میں نے تسلی سے مچائی، جی بھر کے چمڑی ادھیڑی، لیکن گمان میرا پھر بھی تھا، لوگ زندہ نہیں رہنے دیتے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کپڑا لگا ہوگا، پردہ ہوگا، بندہ ہوگا یا مولا ہوگا، جب اللہ پوچھے گا بتا تیرا میرے بارے میں گمان کیا تھا، بندہ کہے گا ایک کوئی گمان تھی، تو بڑا کریم، تو بڑا کریم۔ رب اس کے جملے سنتے ہی اتنا مست ہوگا کہ فرمائے گا جا بندیا پردے اٹھا دیتا ہوں، جا سامنے تیری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ لوگوں گمان بڑی اچھی شے ہے، ہمیں تو کوئی گمان والا ہی نہیں ملتا، ہمیں تو کوئی یہ بھی نہیں بتاتا اس پر گمان، ہمیں یہ بس جی قبر میں سانپ آئیں گے، کیڑے آئیں گے، مکوڑے، اللہ جانے میں کون سی دوربین ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ شاہ صاحب بیٹھے ایسا امت کا بیڑا غرق کیا، وہ جن کے پہلے تک سے ہر کوئی پریشان، میاں بیوی کی لڑائی سے ہر کوئی پریشان، بچوں کی لڑائی اس سے ہر کوئی پریشان، جاب نہیں ہے، بزنس نہیں، ہر کوئی پریشان، مسجد میں جمعہ پڑھنے آتا ہے، آگے سے خطیب صاحب سنا دیتے ہیں بس جی قبر میں کیڑے ہوں گے، وہ کہتا جی ادھر سے فریش ہونے کے لیے مسجد میں آتا ہوں، اور ادھر بھی ایک ہی بات آتی، پترا نہ اوتھے تیرا خیر نہ ایتھے تیری خیر۔ آقا نے امت کو اس طرح کی باتیں نہیں دی، آقا نے امت کو اس طرح کی وارننگ دینے کی اجازت نہیں دی۔ فرما امت کو اتنا بھی نہ ڈراؤ، آدم علیہ السلام نے بیٹے کو منع کیا، فرما بیٹا اتنا رب سے نہ ڈر کہ
کہ تیرے دماغ کی چربی پگھل جائے۔ یہ دہریت کا دور ہے لوگوں، الحاد کا دور ہے۔ لوگ بڑا پڑھتے ہیں، ایف اے بی اے ایم اے، اور کام کیا کرتے ہیں؟ بس جی ہم نے شادی کرنی ہے، بچے ہونے ہیں، وہ دادا بن جائیں گے یا نانا بن جائیں گے، ہمارا کام ختم۔ کبھی مصطفیٰ کا سوچا؟ کیا آپ کے کان میں جس کی آذان ڈالی گئی تھی کبھی ایک لمحے سوچا میں صبح جاؤں گا 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں گا، فقط 1 گھنٹہ میں حضور کے دین کا کام کروں گا؟ کوئی بیٹا، ہم میں سارے کے بیٹے موجود ہوں گے، کوئی بیٹا آپ کی اولاد ہے، آپ نے اپنی بیگم کے سامنے بیٹے کو پوچھا اچھا بیٹے یہ بتا میرے آقا کی ماں کا نام کیا تھا، میرے آقا کے باپ کا نام کیا تھا، میرے آقا کے نانا کا نام کیا تھا؟ آپ نے کبھی، آپ سمجھتے ہیں ایم اے، یاد رکھیں میں ایم اے پڑھاتا ہوں، ایم اے کرنے والا کبھی ادب والا نہیں بنتا، ایم اے کبھی ادب نہیں دیتا۔ ماں کا جوتا دین سکھاتا، ماں کے قدموں کو چومنا دین سکھاتا، باپ کے ہاتھ کو اٹھا کر چومنا دین سکھاتا، باپ کے دل کا بوجھ دور کرنا دین سکھاتا، ایم اے نہیں سکھاتا۔ کتنے بچے یہاں بیٹھے جو ایم اے ہیں، باپ ڈرتے ہیں، بہو بولتی ہے، مجھ سے پوچھے جن کے پاس گلے لوگ لے کے آتے ہیں، جی بہو باتیں کرتی، کیوں باتیں کرتی؟ آپ فرینڈ شپ لگائیں، اس کو بیٹی کی طرح عزت دیں، پھر دیکھیں وہ باپ سمجھے گی۔ آپ نے ایم اے بیٹا، ڈبل ایم اے بہو، وہ معاملہ آپ کا اکول نہیں ہے، ان بیلنس کر دیتے ہیں۔ وہ پھر اپنی انگریزی بولتی ہے، آپ کے پاس اور شے کوئی نہیں ہوتی سوائے تاڑ کے۔ اس لیے اپنی زندگی کو حضور کے پیار میں رنگ لیں، فرینڈ شپ لگائیں ہر ایک کے ساتھ۔ بہو ہے اسے باپ بن کے دکھائیں، کبھی کام اچھا لگا جیب سے پیسے دیں، لے بیٹا آپ نے چائے بڑی اچھی بنائی، یہ لے بیٹا آج آپ کو کلفی میں کھلاؤں گا، آؤ آپ کو میں سیر کرا کے لاؤں۔ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ جائز اور بہو کے لیے ہر شے حرام۔ یہ حضور کی امتی کا کردار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں پھر آ گیا تو پتہ چلا کہ گمان، آقا فرماتے ہیں صحیح بخاری، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا جب بندہ میرے بارے میں کوئی گمان کر لے میں اس بندے کی خاطر ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ رحمان، میں رحمان ہوں، تو کریم، میں کریم ہوں، تو رحیم، میں رحیم ہوں۔ تو لوگوں گمان جب اس کی نیت پہ کرتے ہیں وہ بندے کے گمان کی لاج رکھ لیتا ہوں۔ اب سمجھ آ گئی کہ اگر میرا خیال ہے کہ اگر میری ماں کہتی صدقہ تو میرا خیال ہے، تو اب سمجھ آ گئی کہ گمان کی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ اونچا بولیے، لیول ہے کہ نہیں گمان کا؟ وزن بڑا کہ نہیں؟ تو پتہ چلا اللہ کو اچھے گمان بڑے پسند ہیں۔ آگے چلے، اس نے کہا آقا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں، کہا نہیں ہے مجھے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب آگے چلیں، آقا سے عرض کرتا آقا کام میں کروں اسے اجر ملے گا؟ صدقہ میں کروں اجر ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا نعم، صدقہ تو کر ثواب تیری ماں کو ملے گا۔ یہ صحیح بخاری، اس پر بحث بعد میں کریں گے۔ دوسری حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس میں آدمی آیا، اس نے کہا ان ابی ماتا، میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ پہلی حدیث میں تھی ماں کی وفات ہو گئی، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہل لہو اجر، ماں کے لیے اجر ہے اگر میں کام کروں۔ دوسری حدیث ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور وترک مالا، مال بتیرا چھوڑ کے گیا، یعنی کافی مال کمایا تھا چھوڑ گیا، ولم یوص، لیکن مجھے نصیحت نہیں کر سکا، وفات ہو گئی ہے نصیحت نہیں کر سکا۔ اب الفاظ سنیے، اتنی بات کر کے عرض کرتے ہیں کہ فہل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ، آقا نہ میرے باپ نے مجھے وصیت کی ہے، نہ مجھے وہ کہہ کے گیا کہ اتنا مال اللہ کو دے اور اتنا مال تو رکھ لے، فوت ہو گیا، مجھے نہیں کچھ کہا۔ ہاں میں بیٹا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ چلو اپنے باپ کے لیے کچھ کر دوں، اگر میں صدقہ کر دوں تو آگے جملے اس کے سنیں، اگر میں صدقہ کروں فہل یکفر عنہ، کیا اس کے سارے گناہوں کو میرا صدقہ مٹا دے گا؟ پہلے میں تھا نفع دینا، اور دوسرے میں کیا کہا کہ یا رسول اللہ کام میں کرتا ہوں اور گناہ اس کے معاف ہو جائیں۔ یہ بات پوچھنے والے نے جب پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا ہاں تو صدقہ کر، اللہ تیرے گناہ باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دو حدیثیں ہوں گی، آگے چلیں گے۔ میں نے کہا تھا باتیں کریں گے، اس کے بعد چھٹی۔
تیسری حدیث، اس کے براوی حضرت ابو ہریرہ، اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سن لیں، لفظ ذہن میں رکھیے۔ بندہ آیا، اس نے کہا ان امی توفیت افینفعها ان تصدقت عنہا۔ اس نے کہا حضور میری ماں وفات پا گئی ہے۔ کہا اس نے مجھے کچھ نہیں، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، میں صدقہ کروں تو میرا صدقہ اسے فائدہ دے گا۔ افینفعها، لفظ میں 3 آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ پہلی حدیث میں کہنے والے نے کہا کام میں کرتا ہوں، فہل لہا اجر، کام میں کروں اجرت میرے باپ کو ملے گی، ایک۔ دوسری حدیث میں ہے بندے کی والد وفات پا گئے، مال تھا، وصیت نہیں کی، فہل یکفر عنہ، کیا میں کام کروں اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، 2۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترمذی میں کہ آقا میری ماں وفات پا گئی، اگر میں صدقہ کروں افینفعها، کیا میری ماں کو میرا صدقہ دینا فائدہ دے گا۔ ایک میں ہے فائدہ دینا، ایک میں ہے گناہوں کا کفارہ، ایک میں ہے اجرت میرے باپ کو ملے گی کہ نہیں۔ اس بات کو سن کر، یہ جو آخری روایت سن کر میرے آقا نے فرمایا ہاں تو اپنی ماں کا صدقہ دے، اپنی ماں کا صدقہ دے، اللہ پاک تیری ماں کو تیرے صدقے کا نفع دے گا۔ ہم لوگ بڑے سیانے ہیں، ہم نے کسی مرے ہوئے بندے کے نام پر کچھ دینا ہونا، صرف قرآن یہاں باری میں لا کے رکھ دیں گے، یہ بڑی بڑی باری یہ سامنے پڑی اور کچھ نہیں کرتے۔ ہم پتہ کیا سمجھتے، بڑا صدقہ دے دیا، نہیں۔ سنیے یہ الفاظ، اس صحابی نے کہا سونیا اگر آپ نے کہا کہ میں صدقہ کروں میری ماں کو نفع ہوگا تو گواہ رہنا، ایک میرا باغ ہے، ایک میرا باغ ہے، سونیا گواہ تو ہو جا، باغ صدقہ میں کر دیتا ہوں۔ اب ایمانداری سے بتائیے باغ میں کیا ہوگا، پھل اگنے؟ یہ بات سوچنے والی، یعنی یہ بات جی کپڑا آپ کسی مولوی صاحب کو خدمت کر دیتے، 4 پیسے دے دیتے صدقہ، آپ کسی ختم پڑھنے والے کو دے دیتے، ٹھیک ہے صدقہ، لیکن صدقے کی کیفیات میں اعمال 3 آتے ہیں، وہ آخری حدیث آئے گی۔ اب وہ حدیث جو صحیح مسلم میں، یہ جو باغ کا صدقہ دیا، باغ کا، میرا سوال یہ ہے کہ باغ سے نفع کیسے ہوگا؟ کون مسجد تو وہاں بنی کوئی نہیں۔ اب آ جائیں اس حدیث کی طرف۔ آقا نے فرمایا اگر کسی کا باغ ہو، صحن ہو، اور وہاں پرندے آ کے بیٹھیں، جانور آ کے بیٹھیں، اور اس باغ میں، اس صحن میں، اس کھلے میدان میں پرندے تمہارے دانے کھا جائیں، فصل کھا جائیں، تو اللہ پاک باغ کے مالک کو ان جانوروں کے کھانے کھلانے پلانے کے صدقے میں ثواب عطا کرے گا۔ یہ جو چھتوں پہ آپ برتن رکھتے ہیں اس کی حدیث یہ ہے۔ اب آخری حدیث سنا کے شرح کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور یہ صحیح مسلم میں فرمایا بندے کی وفات ہو جاتی ہے، فوت ہو گئے، اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔ بندے کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ پتے کی بات اینڈ پہ کروں گا، بڑی لطف اندوز، ایمان افروز، آپ وجد میں آئیں گے کہ یہ بات حدیث نبوی میں کتنی کمال کی ہے، اور یہ اینڈ پہ کروں گا۔ فی الحال یہ حدیث ختم کر لوں۔ آقا فرماتے جب بندے کی میت جاتی ہے تدفین کے لیے تو 3 چیزیں اس میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں گن لیں۔ فرمایا پہلی انقطع، اذا مات الانسان انقطع عمل، جب انسان جاتا ہے قبر میں تو سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا۔ فرمایا الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں اس میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ پہلی غور سے سنیے، ہم نے کالا بکرے صدقہ کرنا جو بالکل کالا ہو، یہ کسی حدیث میں نہیں۔ ہم نے کالی ککڑی صدقہ کرنی ہے، نہیں۔ صدقہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، اس کے درجات بہت ہیں۔ عرض کیا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بندہ جو قبر میں جا رہا ہو اس کے ساتھ 3 چیزیں کون سی؟ پہلی، فرمایا پہلی چیز اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میت جا رہی ہے
اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہو؟ یہ ہم سب اپنے اپنے ضمیروں میں دیکھیں. میں تقریر کرنا جانتا ہوں، ٹھیک ہے، حضور کی بات کرنی. کیا آپ کے زبان میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی بیگم کو حضور کی بات ہی سنا دیں، اپنے بیٹے کو سنا دیں، اپنے بہو کو سنا دیں؟ میں بھی کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کوئی اتنی بہو کو اچھی لگی، بیٹے کو اچھی لگی، آپ کے داماد کو اچھی لگی، اس پر وہ عمل کر لے. آقا فرماتے ہیں رب اس بات پر عمل کرنے والے کے صدقے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. کہ بات تو نے کی، جا تیرے سب گناہ معاف. جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس مرنے والے کو اجرت مسلسل ملتی چلی جائے گی. ہم نہیں کرتے. نماز پڑھی گھر گئے روٹی کھائی، نماز پڑھی گھر گئے روٹی کھائی، نماز پڑھی گھر گئے روٹی کھائی، یہ ہمارا عمل. بزنس مین کو پوچھیں، جاب والے کو 8 بجے بیگم کھانا لاؤ، کھانا کھایا، انڈا کھایا، ہضم، چائے پی، دفتر چلے گئے. 1 بجے گھر آئے، بیگم کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، سو گئے. اگلے دن 8 بجے اٹھے، بچوں کو اسکول ڈراپ کیا، پھر آفس گئے، آفس جمعہ ہو گیا جی آج جمعہ پڑھنا، جی پھر گھر آئے، پھر چلے گئے. یہ سارے دنوں کا آپ کا سرکل فرشتے دیکھ رہے ہو، ایک ایک دن کا عمل یہ نوٹ کر رہے ہیں. یہ حضور کا امتی کرتا کیا؟ اس کو صرف بیگم ملی ہے بات کرنے کے لیے، اس کو صرف بچہ ملے؟ یہ تو مصطفیٰ کا امتی تھا جس نے غارہ میں بھی جا کر ایک بات کہی تو سونا میری خیر ہے، فاطمہ کی خیر ہے، بس میرے غلاموں کو معاف کر دینا. وہ رسول براق پر نہیں بیٹھے، صحیح مسلم کھولیے، براق پر نہیں بیٹھے، پریشان ہو گئے. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا میرے محمد کو پوچھو پریشان کیوں. جبریل آیا، سونا پریشان کیوں؟ براق حاضر ہے. فرمایا امتی امتی، مجھے اتنے کرم کی بارشیں ہو رہی ہیں، محبوب بلا رہا ہے، عشق محبت کے پھول نچھاور کر رہا ہے، اور میری تو خیر ہے، میرے غلاموں کے لیے بھی تو کچھ مل جائے. بس یہ خیال آیا. جبریل گئے، یا اللہ محبوب تیرا پریشان، کس بات پر پریشان ہے؟ امتی امتی. وہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، امتی امتی. فرمایا جلدی جا، سفر معراج ہے، رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. جو کہتا ہے محمد یہ مانتے چلے جاؤ، جو کہے، جو میں نے کہا وہ بھی ہٹا دو، مصطفیٰ جو کہتا ہے وہی مان لو. کدھر کی نمازیں روزے؟ اب حدیث کے الفاظ سننے والے نبی بیٹھے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ نے فرمایا انا سنردیک فی امتک. سونیا امتی بخشوانی ہے نا، غلامی بخشوانے، جی غلام بخشوانے. فرمایا جب تک تو راضی نہیں ہوگا نا ہم بخشش جاری ہی رکھیں گے، بخشتے رہیں گے، بخشتے رہیں گے، تکتے رہیں گے. ادھر جنت میں داخلہ کرتے رہیں گے اور ادھر تیرے مکھڑے کو تکتے رہیں گے. جہاں تو کہے گا نا بس انا سنردی کا محبوب ہم تو تجھے راضی کر کے ہی چھوڑیں گے. انا سنردی کا فی امتک، صحیح مسلم. محبوب امت کے بارے میں راضی کر، ولا نصوبہ ہی. سونیا امت کے بارے میں تجھ پر ہم بوجھ نہیں آنے دیں گے. فرمایا وہ پہلا عمل یہ کہ وہ صدقہ، وہ کوئی اچھا کام کرتا تھا لوگوں کو. ہم میں کتنے لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ بیٹے کو کہتے ہیں لے آ، اس بیٹے کو بٹھائیں، آپ سگریٹ کا کش لگانے کے عادی ہیں، بٹھائیں. اچھا بیٹے میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، حضور کی بات سنائیں اور ساتھ ہی ٹافی دے دیں، اس کو گولی دے دیں. اگلی نماز کے وقت بچہ پھر آئے گا، انکل کچھ اور تو نہیں منگوانا؟ پتہ ہے اس کو ایک تو میں ان کا کام کر لوں گا، ایک مجھے ٹافی دے دیں گے. صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو ایک ہی بات سکھائی، صبح سے لے کے شام تک. ابن عساکر پڑھیے، کل صحابہ کی تاریخ لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ جب مجلس کرتے، مجلس محفل کرتے یا میلہ ہوتا اس دور کا، آپس میں کھیلتے کودتے، عید ہوتی، تو ان کا ایک ہی ذکر ہوتا، یا ذکر خدا کرتے یا ذکر مصطفیٰ کرتے. ہماری کثرت تو کیبل نے پوری کر دی. بات بیٹا وہ دیکھ لے. کیوں دیکھے؟ وہ آپ کا منہ کس کے لیے؟ بزنس کے لیے منہ ملا. لوگوں قبر میں پہلی رات آنے کی دیر ہے، پہلی رات آنے کی دیر. اور پہلی بات، اب دوسری حدیث میرے آقا نے فرمایا دوسرا عمل اللہ یہ دیکھتا ہے کہ او علم ينتفع به، کہ چلو صدقہ نہیں کر سکا تو کوئی کام دی گل کیتی ہے کہ کسی نو عمل دا فائدہ ہی مل جائے، یعنی کام کی بات، علم کی. امام اعظم نے ایک روایت بیان کی، قیامت کا دن تھا،
اس قیامت کے دن میں ایک شخص کو لایا جائے گا، حساب تولا جائے گا، حساب میں نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں بولیے نا زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا دیکھو اس کا حساب کتاب، پتہ لگے گا کہ پلے کخ بھی نہیں، پلے کخ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ٹھہرو، فلاں جگہ جاؤ، ایک بادل کی طرح، وائٹ کلاؤڈ، سفید بادل کی طرح ایک چیز لائی جائے گی، نیکیوں میں ڈالے گی، یک لخت نیکیوں کا پلڑا دھڑام سے نیچے گر جائے گا، نیکیوں کا پلڑا دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ تجھے علم ہے یہ کیا ہے جس کے صدقے تجھے معاف کیا جا رہا ہے؟ وہ کہتا لا عالم یا اللہ، مجھے کوئی خبر نہیں۔ اللہ فرماتا یاد کر تو نے ایک دن میری باتیں لوگوں کو سنائی، میری باتیں لوگوں کو سنائی، اس پر انہوں نے عمل کیا، تیری وفات ہو گئی۔ عمل وہ کرتے رہے، کرم تجھ پر ہوتا رہا۔ لوگ اپنی زبانیں کھولو، اتنے بڑے بڑے موبائل آپ کی جیب میں ہوتے ہیں، روز حضور کی بات ہی ڈال دیا کرو، تبلیغ ہو جائے گی۔ اسٹیٹس لگاتے ہیں نا آئی لو یو کا، آپ اس میں حضور کی بات ڈال دیا کریں، ایک بات ڈال دیا کریں۔ کہتے ہیں نا کاروبار میں برکت ہو، میرے آقا نے فرمایا اے غلاموں ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں، میں نے کہا دعوت دو، دین کی دعوت، اگر تم نے دعوت نہ دی، نہیں دیتے لوگ، کاروبار صبح آئے دکان پہ بیٹھے رات کو چلے گئے، فرمایا اگر تم نے میرے کہنے پر میرے دین کی دعوت نہ دی، پرچار نہ کیا، ابلاغ نہ کیا، اشاعت نہ کی، تو سن لو پھر تم دعائیں بڑی مانگو گے، پھر تمہاری دعائیں بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوں گی۔ زمانہ آ گیا، کہتے ہیں نا مہنگائی بڑی، بولیے نا، نام نہ لیں، مہنگائی بڑی، اور آگے سنیں، فرمایا اللہ تم پر ظالم جابر حاکم مسلط کرے گا، تم نے مصطفیٰ کے دین کی دعوت کیوں نہیں کی؟ تمہارا کام، تم تو حاکم کے انڈر نہیں ہو، مصطفیٰ کے نیچے ہو، تمہارا کمانڈر وہ ہے جس نے پہلے حکم دیا تھا اولاد ملے گی، بیوی بچے سب کچھ ملے گا، عزت ملے گی، لیکن اتنا کرنا میرے محبوب کی دعوتیں دیتے رہنا۔ تیسری اور آخری شے فرمایا اگر اس نے یہ بھی کام نہ کیا ہو، صدقہ بھی نہ کیا، علم بھی نہ بانٹا، تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اپنی اولاد اس جوگی کر لی ہے کہ وہ میرے حضور ہاتھ اٹھا دے، یعنی اپنی اولاد کو نیک کر گیا۔ آقا فرماتے یدعو لہو، اگر وہ بھی نہ ہو، صدقہ جاریہ بھی نہیں کیا، اس نے علم بھی نہ بانٹا، تو اللہ پاک کیا دیکھتا؟ دیکھو اس کے بچے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گھر والے بچے دوتے پوتے دعا کرتے ہیں، چلو ان بچوں کی دعاؤں کے صدقے اس کو معاف کر دو۔ اب میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ختم کر رہا ہوں، تک سارا مواد ختم ہو گیا، غور سے میری بات سنیے گا، 2 پوائنٹ۔ یہ جو حضور نے فرمایا ہاں اس کو اجر پہنچے گا، اجر ملے گا، جو پہلا شخص آیا تھا میری ماں فوت ہوگی، میں کام کروں، اجر ملے گا، تو حضور نے کیا جواب دیا؟ ہاں وہ جو فوت ہو گیا اس کو اجر ملے گا، یہ نہیں فرمایا پتہ نہیں۔ یہ بات ذرا غور سے میری بات کو سمجھیں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کام تو کر، صدقہ تو دے، تیری ماں کو تیرے کام کا صدقہ پہنچے گا، ملے گا۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں اجر پہنچے گا۔ یہ بات کا مجھے جواب دو، یہ بات کون کہہ سکتا؟ نہ آپ نے حشر نشر دیکھا، نہ میں نے دیکھا، حدیث 3 ہے، تینوں کا میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلی میں اس نے کہا کہ فَحَلْ لَهَا أَجْرٌ، حضور کام میں کرتا ہوں، اجر اس کو پہنچے گا۔ تو یہ تو ہمیں پتہ لگا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ڈانگا سوٹا چلیں گیا، ٹھیک ٹھاک پلستر اٹھیرے گا، پھر جنت میں جانا نا۔ اس سے پہلے تو کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ جنتی بھی ہے کہ نہیں، مگر بندہ پوچھ رہا سونے اگر میں یہ کام کروں تو میرا اجر میری ماں کو پہنچے گا؟ حضور کیا فرما رہے؟ ہاں پہنچے گا۔ دوسرے میں وہ پوچھ رہا ہے میرا باپ فوت ہو گیا، نیکی میں کرتا ہوں، کیا میری نیکی سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔ تیسری میں وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی، میں نیکی کرتا ہوں، اپنا باغ دیتا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دیں میرا باغ دینے اور صدقہ کرنے سے اسے نفع ہوگا
پوچھنے والا یہ پوچھ رہا تو حضور کیا فرما رہے؟ ہاں نفع ہوگا. پوچھ اس ذات سے رہے ہیں جس نے یہ بتایا کہ وہ ایک ہے دو نہیں. اب یہ جو بات ہم کہتے ہیں جی ثواب پہنچا کہ نہیں، اس سوال کا جواب دے کے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ کس کی پڑھتے ہیں، زندہ کی یا مردہ کی؟ جی زندہ. تکڑے رہنا آپ نے. یہ تو لوگ کہتے ہیں جی فوت ہو جائے تو نہیں پہنچتا. آپ کے آگے کیا پڑھی ہوتی ہے؟ میت. اونچا بولیے، کیا پڑھی ہے؟ میت. وہ خود جنازہ کبھی پڑھتے دیکھا کہ کوئی میت اٹھ کے اپنا جنازہ پڑھے؟ جی اپنا جنازہ کون پڑھتا؟ آپ پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اس کے لیے. کام آپ کر رہے ہیں اور اجر کس کو پہنچ رہا؟ بڑے افسوس کی بات ہے. جنازہ پڑھو تھی وہ پڑھ جائے. بڑے افسوس کی بات. بھئی جنازہ ہم پڑھیں وہ اس کو پہنچ جائے اور بس قبر میں اینٹ رکھنے کی دیر ہے اب ہر سے بند ہوگی. یہ کون سی حدیث ہے؟ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، چلو یہ بھی نہ مانو، نہ مانو، بتائیے قیامت آ گئی ہے یا آنی ہے ابھی؟ بولیے نا. آپ کہہ سکتے ہیں قادری صاحب ساڑی تو روز ہی آئی، جی میں دی مہنگائی ہو میں دی قیامت ہے. میں نہیں کہتا قیامت ابھی نہیں آئی. بات ختم کر رہا ہوں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سنی دیوبندی وہابی شیعہ سنی سب کو جواب دے رہا ہوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آخری دعا کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے رب اجعلنی، یا اللہ مجھے بنا. کیا بنا؟ مقیم الصلاۃ، نمازی. اب یہ دعا آپ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے. اچھا آگے پڑھیے، مقیم الصلاۃ تک آگے پڑھیے. ومن ذریتی، یہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں؟ جی اولاد کے لیے. تو آپ کو کہا جا رہا ہے اب پہنچتی کوئی نہیں اور آپ زندہ کی دعا مانگ رہے ہیں. آگے چلیے. جب آپ من ذریتی کہہ لیتے ہیں پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا. من ذریتی ربنا وتقبل دعا. یا اللہ چھڈی ایک بھی نہ، قبول ساریاں کر. یہی کہتے ہیں نا. پھر آگے کیا کر؟ ربنا وتقبل دعا. آگے پھر آگے ربنا اغفر، پھر آپ اپنا نام لیں، یا اللہ میں نے بخشی. یہ آپ نے 2 بار اپنی دعا ریپیٹ کی. آگے پڑھیں والے والے، یہ کس کا نام ہے؟ آپ کسی دیوبندی کو اٹھ کے پوچھیں نا کہ جی مولوی صاحب دعا نہیں یہ پڑھ دی، یہ اس کو بھی پڑھا. اللہ نے فرمایا تو تیری پڑھے یا نہ پڑھے پڑھ صحیح. تو دیوبندی ہے وہابی، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، باپ میرا یہ معمول نہیں. بھائی تو مسلک میں جو ہے ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمیں غرض اس سے ہے کہ میرے محمد کے غلاموں کے لیے تو دعا مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. اب ربنا اغفر لی والے والے، کون آگے؟ ماں اور با. 2 آگے، اولاد آگے 3 اور آپ ہو گئے 4. کتنے بندے آپ نے بخشوائے؟ آگے چلے والے والے. آگے پڑھیے ولیل. کمال کی بات، پورا ٹبر بخشوا لیا. اللہ نے فرمایا اب مانگ میرے محمد کے غلاموں کے لیے. یہ 14ویں پارے کی آیت ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ والے والدیہ وللمؤمنین یوما. یا اللہ حساب ہونے تک، یہ نہیں فرمایا حساب کے بعد، وہ ہونا ہے قبر میں. تو اگر دعا نہ پہنچتی تو رب نماز میں دعا کیوں لگاتا؟ سوچنے کی بات ہے. اب بات یہاں تک تو مضمون سمجھ میں آ گیا نا کہ ثواب پہنچانا، نیکی پہنچانا یا کسی عمل کا اس کو فائدہ دینا یہ آپ کا کام نہیں، یہ مالک کا کام. اور مالک پر گمان سچا رکھو کہ وہ اپنے بندے کے گمان کو رد نہیں کرتا. اب 2 حدیثیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آقا نے فرمایا طبرانی میں الدر المنثور میں آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کی ماں فوت ہو گئی یا اس کا والد فوت ہو گیا، گناہگار ہے، من زارا قبر ابویہ، اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کی قبر کی صرف زیارت کر لے. اہل حدیث یہ ایک مانتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کو. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑا محدث ہے اور حضور غوث پاک کا 3 واسطوں سے شاگرد ہے. یہ جو 11ویں والا پیر آپ بولتے ہیں نا، علامہ ابن تیمیہ تیسرے واسطے سے حضور غوث پاک کا شاگرد ہے.
اور وہ کسی کو غوث اعظم نہیں لکھتا، مگر میرے غوث کا نام آتا تو غوث اعظم لکھتا ہے۔ اس کو مانتے ہیں اہل حدیث، اس کو بڑا مانتے ہیں، اور اس کا فتویٰ سعودی عرب میں حجت ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے شاگرد علامہ ابن القیم نے بھی کتاب لکھی، میں دونوں ملا کے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی ماں کی قبر پہ چلا جائے یا اپنے باپ کی قبر پہ چلا جائے، من زارا قبر ابوی، جو شخص اپنی ماں کی قبر صرف دیکھ لے، کیا کر لے؟ نہ کل، نہ چھاتا، نہ چہلم، نہ دعا، کیا کرے؟ دیکھ لے۔ جا رہا تھا قبرستان آیا، سوچا اپنی ماں کی قبر دیکھوں، بس دیکھ لوں، ماں ہے نا۔ ترمذی میں آتا ہے آقا دو نا ایک جنگ سے واپس آئے، ایک جھاڑی تھی، فرمایا ٹھہرو، ٹھہر گئے۔ اس واقعہ تک مومنوں کو اور عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں تھی، یہ تو واقعہ سنا رہا ہوں۔ آقا اندر چلے گئے، آقا کے رونے کی آواز آئی، صحابہ نے سنی تو صحابہ بھی رو پڑے۔ آقا تشریف لائے باہر، دیکھا صحابہ رو رہے، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا آقا ہم تو اس لیے رو رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی اللہ نے اتنا بڑا حکم دے دیا ہوگا جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ فرمایا نہیں، وہ قبر ہے میری ماں کی، بس قبر دیکھی ہے تو مجھے ماں کی محبت یاد آ گئی۔ بس یہ کہہ کر میرے آقا نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، اس سے پہلے آپ نے روک دیا تھا، خبردار کوئی مرد اور کوئی عورت کسی بندے کی قبر پہ نہ جائے، بھلے وہ مسلمان ہی کیوں رہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ یہ بات کر کے فرمایا تمہیں میں نے روکا تھا 3 دن قربانی کا گوشت مت رکھو، فلاں فلاں برتن کو استعمال نہ کرو، میں نے تمہیں منع کیا قبرستان نہیں جانا، مومن عورت ہو یا مومن مرد ہو، قبر مومن کی ہو یا نہ ہو۔ یہ بات کر کے فرمایا وَأُمِرْتُ هَذَا زُورُ قُبُورَ، آج میں نے اپنی ماں کی قبر دیکھی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم مومنوں کی قبروں پہ جایا کرو، اپنے اہل ایمان کی قبروں پہ۔ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں، باقی سب ائمہ نے لکھی۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی شخص اپنی ماں کی قبر صرف دیکھ لے، کیا کر لے؟ ماں کیا کرتی؟ اچھا پترا کتنے چلنا؟ اچھا امی میں مال بیچن چلنا۔ اچھا پترا اللہ تین سکھ نہ لے جائے، یہی کرتی ہے نا۔ اچھا پتر کتنے چلنا؟ ماں میں جاب تے چل، میرے پترا یا اللہ میرے پتر سکھ دیں، یہی کرتی ہیں۔ جب ماں گھر میں نہیں ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی، گھر کھانے کو پڑتا۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو، ماں اگر قبر میں چلی جائے تو ماں کی دعائیں قبر میں بھی ختم نہیں ہوتی، ماں کی دعائیں قبر میں بھی۔ یہ تو آپ کو خدا جانے کو بہت زیادہ تکڑی تو ہی سنا دی، خبردار جانا شرک، آنا شرک، یہ کرنا شرک، وہ کرنا شرک۔ کبھی وقت ملا تو میں آپ کو شرک بھی سنا کے جاؤں گا۔ فرمایا ماں کی قبر، من زار قبر ابوی، جس نے اپنی ماں کی قبر دیکھی یا باپ کی قبر دیکھی، بس دیکھ لینے کا کمال یہ ہے اللہ پاک اس بچے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب بتائیے قبر سے فیض نکلا کہ نہیں نکلا؟ جی بولیے، تو داتا کی قبر پہ جاتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ جب ماں کی قبر پہ جائیں تو یہ تو حدیث یاد آ گئی مسلم شریف میں، فرمایا کوئی میرا امتی اگر کسی مومن کی قبر پہ چلے جائے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا۔ پھر آگے سنیے یہ حدیث، فرمایا من زار قبر ابوی، جو اپنی ماں کی قبر پہ جائے یا باپ کی قبر پہ جائے، غفر لہ ما تقدم، جو کیا اللہ معاف کر دیتا، وکتب لہ برا، اور اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا کہ یہ جو اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے آیا ہے یہ نیک نہیں ہے، چنگا بندہ نہیں، اچھا بیٹا نہیں، اس نے اپنے ماں باپ کے بعد نیک نہیں بنا، مگر آج ماں کی محبت اور باپ کی محبت اسے تڑپا کے لائی ہے، اب میری اپنی ماں کی قبر پہ آیا ہے، اپنے باپ کی قبر پہ آیا ہے، گناہگار چاہی، خطا کار چاہی، سیاہ کار چاہی، مگر ماں باپ کی خاطر آیا ہے نا، ماں باپ کی خاطر آیا ہے نا۔ فرشتوں اب اس کے گناہوں کو نہ دیکھو، اب اس کا آنا دیکھو کہ آیا کیوں ہے۔ جب فرشتوں کو اللہ فرما دیتا، ساتھ ہی فرماتا اب یہ نہ لکھنا یہ بڑا برا، اب یہ لکھو یہ بڑا اچھا ہو گیا، کیوں؟ ماں کی قبر پہ آیا ہے۔ تو لوگوں ماں کی قبر فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے جاتی ہے، باپ کی قبر فرش سے اٹھا کے۔ علامہ ابن القیم نے یہاں ایک بات لکھی اور بات ختم کروں گا ابن تیمیہ پر۔
آپ کے ایمان کے لیے. فرمایا اگر کوئی شخص اپنی ماں کی قبر پہ جا کے بیٹھ جائے, ابن تیمیہ کا شاگرد وہ لکھتے ہیں کہ آقا فرماتے جب ماں کی قبر کے پاس آپ بیٹھ جائیں یا آپ کا کوئی دوست عزیز فیملی ممبر ریلیٹیو آپ اس کی قبر پہ بیٹھ جائیں, کئی بار رونا بھی آتا ہے, دعا بھی کرتے ہیں, دل نہیں کرتا کئی بار قبر سے اٹھنے کو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں کی قبر ہو کوئی بھی جلدی نہیں اٹھتا, باپ کی قبر ہو, بیٹی کی قبر ہو, کوئی بھی جلدی قبر سے نہیں اٹھتا. میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہارا دل اٹھنے کو نہیں کرتا تو سمجھ لیا کرو کہ قبر والا بھی تمہارے ساتھ مانوس ہو رہا ہے, انس لے رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب زیارت کرنے والا کانا یعرفہ فی الدنیا قبر پہ آتا ہے, قبر پہ تو آ کے میت کو سلام کرتا, السلام علیکم یا اہل القبور, سلام کرتا. اللہ پاک میت کو حکم دیتا دیکھ قبر کے اوپر تیرا دوست آیا, تیرا فیملی ممبر آیا, تیرا فلاں شخص آیا, وہ قبر پر کھڑا ہے. یہ اللہ کی رحمت دیکھیے, میت کو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا کھڑا ہو. وہ میت اٹھ کے پوچھتی مولا میں کیا کروں؟ فرماتا اٹھ, یہ سلام تجھے کر رہا ہے, تو سلام کا اس کا جواب دے دے. تو لوگ کہتے ہیں قبر والے سنتے کوئی نہیں, سنانا آپ کا کام نہیں ہے. جیسے ثواب پہنچانا بولیے نا آپ کا کام نہیں, اسی طرح بات کو سنانا بھی آپ کا کام, وہ جس کا کام ہے اس کو سجتا ہو. تو بات اس حدیث پر ختم کر رہا ہوں. اب ابن تیمیہ کے سن لیں. ابن تیمیہ ابن القیم کا استاد, وہ باب نمبر 10 میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے تم لوگ قبر پہ جاؤ تو قبر والا تمہارے سلام کا جواب دے. یہ میں آخری حدیث سنا رہا ہوں, قبر والا تمہارے سلام کا جواب دے. اس کا مطلب یہ ہے قبر والا زندہ. یہ وہ لکھتا علامہ ابن تیمیہ اہل حدیث اس کو اپنا امام مانتے ہیں, سعودی عرب میں اس کا فتویٰ مانا جاتا, حجت ہے یہ. وہ بات کتنی خوبصورت لکھتا, وہ کہتا اگر کوئی شخص قبر میں اور قبر پر کھڑا ہے کوئی امتی, قبر کے اندر بھی امتی کو سلام کرے تو امتی جواب دے سکتا ہے. آگے جا کے لکھتا ارے ناداں تو دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہے اور صاحب تاجدار گنبد خضرا کو جب تو سلام کرتا ہے تو کیا تیرا محمد تجھے جواب نہیں دیتا؟ کہاں تو بیٹھا, تو دور بیٹھے تو سلام کر تو میت کو پہنچے, اور تو صاحب گنبد خضرا آمنہ کے لال کو سلام کرے تو وہ قبر سے تجھے جواب نہ دیں. لہذا جب بھی آپ نیک عمل کریں تو حضور کے غلاموں کو نماز تسبیح پڑھنی ہو تو نیت کیا کریں یا اللہ یہ تیرے نبی کے غلام تھے. جب دعا مانگنی یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا, اس میں آخری جو 2 نفل مثلا ظہر کے 2 نفل, یہ ظہر کے نہیں, مغرب کے آپ جو آخری 2 نفل پڑھتے ہیں یہ نماز مغرب کے نہیں ہیں. عشاء کے جو آپ 2 نفل سنتوں کے بعد پڑھتے ہیں اور 2 آپ وتروں کے بعد پڑھتے ہیں یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. ان سے پوچھ لیجئے. یہ اصل میں فقہا نے دیکھا کہ لوگ غفلت بڑے کر رہے ہیں, انہوں نے کہا چلو عشاء کے ساتھ اگر تم تہجد نہیں پڑھ سکتے تو چلو 2 نفل پڑھ لو, تمہیں تہجد کا ثواب یہاں مل جائے گا. تہجد اس کے لیے عشاء کے بعد 2 نفل, آپ وہ نفل اس نیت سے پڑھا کریں مولا یہ میں تیرے محبوب کے غلاموں کے لیے پڑھتا ہوں. کس کے لیے؟ مغرب کے 2 نفل اکثر اولیاء آل نبی کے لیے پڑھتے تھے. 3 فرض مغرب کی اصل نماز, 2 سنتیں, نماز ختم ہوگی. اب آخر میں آتا 2 نفل پڑھ لیں 6 پڑھ لیں وہ آپ کی مرضی. 2 نفل پڑھتے ہیں تو وہ حضور کی آل کے نام پر پڑھیں. اور مسند احمد بن حنبل جو آپ کے ایمان کے لیے تازہ کر رہا ہو, آقا نے فرمایا اگر تم یہ چاہو, صحابہ سے پوچھا اگر تم یہ چاہو کہ قیامت کے دن میں جدھر جاؤں تم بھی میرے ساتھ جاؤ. صحابہ سے پوچھا. اب دیکھیں نا قبر میں بند قبر ہے, اس میں روشنی ہوگی جی, قبر میں لائٹ ہوگی, روشنی ہوگی, روشن دان ہوگا, آپ کا UPS ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا سونا بند قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا تمہیں حل بتاتا ہوں. اگر تم یہ چاہو کہ جدھر میں جاؤں تم سے حساب ہی نہ ہو, تم سے حساب نہ ہو, ہاں کیا بتا دیں؟ فرمایا ایک کام کرو, اگر کوئی امتی یہ چاہتا ہو کہ نہ حساب ہو نہ کتاب ہو, بس اس کا حسین چہرہ میرے سامنے ہو. فرمایا ایک کام کر لو. آقا وہ کیا؟ فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام بڑھا کرو. تم میرا یہ کام کر لو, نہ کوئی وضو
نہ جگہ کی شرط. فرما تم میرا یہ کام کر دو, جب تم قبر میں آؤ گے تمہارا بازو پکڑ کر میں گھسیٹ کر تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.